إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت، بادشاہت، ملوکیت، ساری چیزیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کے کائنات کو تھامنے والا ہے۔ وہی خالق و مالک ہے، وہی ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اولاد ہیں، نہ اس کا برابر ہمسر کوئی نہیں، وہی اکیلا ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہی سب کو دیکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کے اور ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کے ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا، پھر تمہاری کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت دی، پھر تمہاری طاقت کے بعد پھر تمہیں کمزور بنا دیا، بڑھاپے میں پہنچا دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ جاننے والا بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کی حقیقت کو واضح کیا، انسان کی زندگی کی ابتدا اور انتہا، اس ساری چیزیں اس آیت میں اللہ نے بیان کر دی کہ اس کی ابتدا کمزوری سے شروع ہوتی ہے اور انتہا کمزوری پر ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیر نطفے سے، حقیر منی کے قطرے سے ایک باکمال مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو لے کر اس دنیا میں انسان ترقی کی منزل طے کرتا ہے۔ وہ چاند پر پہنچ جاتا ہے، ستاروں پر کمانڈے ڈالتا ہے، زمین کی گہرائی کو جاتا ہے، سمندر کے تہ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس دنیا سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس دنیا میں ترقی کرتا ہے۔ یہ رب کی بہت بڑی نشانی ہے۔ انسان
اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی، لیکن اس میں سے انسان کی ایک ایسی تخلیق ہے جسے اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اللہ نے انسان کو عزت دی، فضیلت عطا کی، حتیٰ کہ ملائکہ پر بھی فضیلت دی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا تم سب سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، قرآن کہتا ہے کہ تمام ملائکہ آدم کو سجدہ کرنے لگے۔ یہ بہت شرف کی بات، عزت کی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی اور کتنا احترام کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل لاتا ہے اور انسان کی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے، اور انسان پہلا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ادھیڑ عمر، پھر کھوسٹ بڑھاپا، ایسے مختلف مراحل سے گزر کر اپنی لائف ختم کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہے۔ اور یہ زندگی جو عمر کے مختلف مراحل ہیں اپنی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک انسان کو دیکھنا چاہے کہ میں کس سچویشن میں ہوں، میں عمل کے لحاظ سے کس جگہ پر کھڑا ہوں اور میں کس دور سے گزر رہا ہوں، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، یہ ساری چیزیں انسان کو سوچنا چاہیے۔ آج کے خطبے میں ہم انسان کی ابتدا اور انتہا کے مراحل کہ عمر کے جتنے مراحل ہوتے ہیں شرعی لحاظ سے کتنی اہمیت کے حامل ہیں اور انسان اس کے بارے میں کتنا سوچنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے پروسیس کے بعد اس دنیا میں لایا جاتا ہے۔ مختلف سٹیجز گزرتی ہیں ماں کے پیٹ میں، اور ایک عورت 9 مہینے تکلیفیں جھیل کر، مشقتیں، آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمت اور صلاحیت دی، اور اس کے بعد انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کا محتاج ہوتا ہے، اور میں اور آپ بھی اس مرحلے سے گزر کر ہیں، اپنے ماں کے گود میں گزر کر آئے ہیں کہ ہم کھا نہیں سکتے تھے، ہمیں کھلایا گیا، ہم پہن نہیں سکتے تھے، ہمیں پہنایا گیا، ہم پی نہیں سکتے تھے، ہمیں پلایا گیا، ہم مختلف چیزوں کے محتاج تھے اور ہم دوسروں کی انگلی پکڑ کر چلتے تھے، وہ ساری چیزیں ہم گزار کر آئے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے آ کر وہ ماں کی تربیت میں زندگی گزارتا ہے، اور ماں اسے پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ رینگتا ہے، پھر چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ جب اس کی عمر 7 سال کی ہوتی ہے، شریعت نے اس عمر کے بارے میں کہا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہا کہ 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ شریعت نے یہاں پر بتائی کہ 7 سال کی اس عمر میں ایک بچے کو فرق کرنے کی صلاحیت شروع ہو جاتی ہے، وہ اچھے اور برے میں فرق کرنے لگتا ہے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے لگتا ہے، دوست اور دشمن میں ڈفرینسز کو محسوس کرتا ہے۔ یہ 7 سال کا مرحلہ بڑا عظیم مرحلہ ہے، اسی لیے اس عمر میں آپ جو بھی اپنے بچوں کو بتائیں گے، جو بھی نصیحت کریں گے، وہ پتھر میں لکھنے کی طرح ہو جائے گی۔ اسی لیے اس عمر میں خوب سنت کی باتیں، دین کی باتیں اور اللہ اور اس رسول کی تعلیمات انہیں دینی چاہیے، اور یہ تربیت کا بہت عظیم مرحلہ ہوتا ہے، اور نماز جیسی عظیم عبادت کا اس میں حکم دینے کی تعلیم دی گئی۔ نبی نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو حکم دو کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھے تو کہا کہ انہیں مارو، مارنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ 7 سال کی جو بات ہوئی، شریعت کے بہت سارے مسائل وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں، شریعت نے بہت سے قوانین بھی بتائے ہیں۔ اسی لیے 7 سال کا اگر بچہ انتقال ہو جائے یا بیٹی انتقال ہو جائے تو باپ غسل دے سکتا ہے اسے، لیکن 7 سال کے اوپر ہو جائے تو اس وقت مسئلے بدل جاتے ہیں۔ شریعت نے 7 سال کی اس عمر کو کچھ باتیں شریعت نے تعلیمات دی ہیں، اور 10 سال کے مرحلے کو پہنچنے کے بعد حکم دیا گیا کہ نماز نہیں پڑھے تو سختی کرو، مارو، اور یہاں تک کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بستر بھی الگ کر دو 10 سال کی عمر کے بچے کو۔ جائز نہیں ہے کہ ایک تکیے میں بہن بھائی سوئے، جائز نہیں ہے کہ ایک تکیے میں کزن سسٹر یا اس کا بھائی سوئے جب 10 سال کے ہو جائے۔ نبی نے کہا کہ بستر بھی الگ کر دو۔ سبحان اللہ، اسلام کی جو بھی تعلیم ہے اس میں بہت ہی فائدہ ہوتے ہیں، بہت ہی مفید ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر کے تعلق سے تعلیم دی، اور اس کے بعد انسان 13-14 سال کو پہنچتا ہے، یہ بلوغت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ جو بلوغت کی بات ہوتی ہے، یہ وہاں کے غذا کے لحاظ سے، وہاں کے کلائمیٹ کے لحاظ سے، مختلف سٹیج
اسٹیجز ہوتے ہیں، مختلف عمر ہو سکتے ہیں. کسی کنٹری میں بچے جو نا 15 سال میں بالغ ہوتے ہیں، کسی جگہ میں عرب جگہ میں 9 سال میں بھی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں. یہ وہاں کی غذا، وہاں کے کلائمیٹ کے لحاظ سے اس کے افیکٹ ہوتی ہے. ہمارے اس ماحول میں اکثر 70-80% 13-14 سال میں بلوغت کے مرحلے کو پہنچ جاتے ہیں. اور اس مرحلے میں بھی خاص تعلیم دی گئی کہ ایسے بچوں کو بتانا چاہیے غسل کا کیا طریقہ ہے، طہارت کے مسائل، ساری چیزیں انہیں تفصیل سے بتانا ہے. اور جب بلوغت کے مرحلے میں بچہ قدم رکھتا ہے، وہاں سے اس کے پر شریعت کی ساری تعلیمات امپلیمنٹ ہوتی ہے. اور اس سے پہلے اس پر فرض نہیں تھی نماز، لیکن حکم دیا گیا کہ عادت ڈالی جائے. لیکن جب بلوغت کے مرحلے کو پہنچ جائے تو اس پر فرض ہے کہ کوئی نماز وہ چھوڑ نہیں سکتا، کمپلسری وہ نماز پڑھنی ہے. اور اس کے پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہو جاتے ہیں. اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی، اگر وہ کسی کا مرڈر بھی کرتا ہے اسے بھی اس کو بھی قتل کیا جائے گا. شریعت کے جتنے قوانین ہیں بلوغت کے بعد شروع ہوتے ہیں. یہ عمر کا بہت عظیم مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں اور اس کے دماغ ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں. اور اس عمر میں بھی ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو لگام دیں. اور اگر آپ آج کے جنریشن کو آپ نے اس بلوغت کے مرحلے سے 2-3 سال محنت کر کے ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتا دی اور ماں باپ کا کیسے احترام کرنا ہے، معاشرے میں کیسے جینا ہے، وہ طریقہ سلیقہ سکھا دیے، انشاءاللہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ بچے فیوچر میں آپ کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک بننے والے ہیں. اگر آپ نے اس عمر میں خاص دھیان دیا ہو تو. اگر آپ نے اس عمر میں بلوغت کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے غفلت میں چھوڑ دیا، آپ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور آپ خون کے آنسو روئیں گے، آپ بھی بدنام، آپ کا خاندان بھی بدنام، آپ کی کمائی ہوئی عزت ساری مٹی میں مل جائے گی. تو اسی لیے اس اسٹیج میں بچوں پر خاص نظر رکھنی چاہیے، اس لیے کہ جذبات بھڑکتے ہیں. شیطان کے وسوسے بھی اس ٹین ایج میں زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی قدم اٹھا لیتا ہے، کوئی بھی بات بک دیتا ہے. ایسے میں شروع ہی سے ان کو اچھی طرح تربیت کرنا، انہیں سلیقہ طریقہ جینے کا سکھانا ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بلوغت کے بعد بہت سارے مسائل ہیں. میں نے کہا کہ غسل کے مسائل نہیں معلوم، افسوس ہے. عمریں گزرے 25 سال بھی ہو کر بھی غسل کا طریقہ نہیں معلوم. اور جسم کے غیر ضروری بال نکالنا، لڑکا ہو لڑکی ہو، شریعت نے منیمم 40 ڈیز تو اس کے اندر نکالنے کی تعلیم دی گئی. بغل کے بال ہوں یا جسم کے غیر ضروری بال ہوں، نکالنے کی تعلیم دی گئی. یہ کتنے ایسے مسائل ہیں ہمیں سیکھنے چاہیے. آپ نہیں بتا سکتے اپنے بچوں کو، کم از کم کسی عالم کے پاس، مسجد کے امام کو کہیے کہ ہمارے بچے کو کچھ باتیں بتا دیں، ورنہ تو یہی غلطی ہوگی. اور نماز بھی کتنی قبول ہوئی یا نہیں یہ بھی نہیں بول سکتے. تو اسی لیے یہ ساری چیزوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. لڑکیوں کو بھی خاص تعلیم دینا ہے، ہر لحاظ سے انہیں موٹیویٹ کرنی ہے. یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو جوانی کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ جوانی، اس میں انسان کو اللہ قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. جوانی کچھ کرنے کی عمر ہوتی ہے. اور جو نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزارے، اللہ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت دن اللہ تعالیٰ اسے مخصوص سائے میں جگہ دے گا. جبکہ سورج قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن جوانی اس کی اللہ کی بندگی میں گزری. دوسرے دوستوں کی جوانیاں تھیٹروں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں اور بیکار گپ شپ میں گزرتی تھی. لیکن ایسا نوجوان اللہ کو ڈرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرے، اپنی جوانی کو بے داغ رکھا اور پوری جوانی رب کی بندگی میں گزارا، اخلاق کو پاک رکھا، ماں باپ کا اطاعت و فرمانبردار رہا، خاندان میں نیک نامی کا ذریعہ بنا. سبحان اللہ. ایسے سارے نوجوانوں کے لیے بشارت ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے اجر عظیم سے نوازنے والا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کے مرحلے کو خاص بات بتائی اور اس مرحلے کو اہمیت کے ساتھ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس مرحلے میں اللہ کی خوب بندگی کرنا چاہیے. اور یہ ایسا عمر ہے آپ جتنی تہجد پڑھ لیں گے، جتنے نفل روزے رکھ لیں گے، جتنی نیکی کریں گے یہ کر سکتے ہیں. بعد میں کمزوری آنے کے بعد، بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد لاکھ خواہش کریں گے لیکن وہ طاقت، وہ صحت، وہ صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہوگی. اسی لیے میں نوجوان ساتھیوں سے، نوجوان لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا، آپ کو اللہ نے اگر یہ جوانی دی ہے تو آپ اپنی جوانی کو اللہ کی خوشنودی میں گزارو، رب کو راضی کرنے میں گزارو. یہ سوشل میڈیا میں، یہ واٹس ایپ میں، یہ فیس بک میں، انسٹا میں، جتنے بھی یہ جو کچھ کمیونیکیشن میڈیا ہیں آپ کو فتنے کی طرف ڈھکیلیں گے. اللہ کے واسطے اس سے نکل کر دور رہو. اور یہ ایسا دور ہے فتنے کا دور جس میں جوانی
کی حفاظت کرنا چیلنج ہے. اگر آپ اس چیلنج کو فیس کر کے قبول کر کے آپ اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب لوگوں میں سے شمار کیے جائیں گے. تو میرے بھائیوں، جوانی کا مرحلہ انسان اس کے بعد گزار لیتا ہے. اس کے بعد ہوتے ہوتے انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. 40 سال کی ایک ایسا اہم مرحلہ ہوتا ہے. قرآن نے خاص منشن کی اس عمر کے بارے میں. اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور آگے بتایا حَتَّى إِذَا بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة، یہاں تک کہ انسان جب عمر کے مرحلے طے کرتے کرتے 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، دعا کرتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ تو مجھے توفیق دے اس بات کی میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا. انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری بھی اصلاح کر دے اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. جتنے بھی لوگ 40 سال کے ہو چکے ہیں، 40 سال کراس کر چکے ہیں، کمپلسری یہ دعا پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری زندگی کا خلاصہ تذکرہ کیا کہ 40 سال ایک ایسا عمر کا مرحلہ ہوتا ہے انسان بہت سارے تجربے دیکھ لیتا ہے، زندگی کو سمجھتا ہے، معاشرے کو سمجھتا ہے، دنیا کو سمجھ لیتا ہے، روحانی لحاظ سے بھی مضبوط ہوتا ہے، ہر قسم کی اس کے پاس ایکسپیرینس ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ نبی بنایا، کیونکہ اس میں عقل بھی جوان ہو جاتی ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے. تو لہٰذا 40 سال کی شریعت نے خاص اہمیت دی ہے. اور صحت کے لحاظ سے بھی میڈیکل سائنس کے نزدیک بھی 40 ایئر بہت بہت امپارٹنٹ ہے. جب آپ 40 سال کے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 40 ہو چکی ہے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو احتیاط کیجئے، ایکسرسائز کیجئے. آپ کو شوگر زیادہ ہے، آپ کو بی پی ہے، آپ کو فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو کاشن دیتے ہیں کہ اپنے آپ پر رحم کیجئے اور احتیاط کیجئے. اگر آپ غفلت برتیں گے بہت جلد دنیا سے جا سکتے ہیں. یہ ساری تعلیمات میڈیکل سائنس بھی دیتی ہے، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں. صحت کے لحاظ سے بھی 40 سال بہت اہم ہے دنیا کے نزدیک بھی. اور اسی لیے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب 40 سال ہو جائے تو وہ ہمیشہ ڈرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ عمر کا کتنا مرحلہ باقی ہے. 40 ایج ہوتے ہی وہ مسجد کو لازم پکڑ لیتے، اللہ کی بندگی میں اپنا وقت گزارتے تھے. آج افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر جو بے نمازی بن کر 50 ایئر ہو کر بھی 40 سال کراس کر کے بھی نمازیں نہیں پڑھتے، غفلت کی زندگی، دوستوں کی محفلوں میں، گپ شپ میں، بیکار باتوں میں گزار دیتے ہیں، گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں صبح سے شام تک ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم بھی نہیں کب ملک الموت ان کو لے کر جائے، بول نہیں سکتے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اگر 40 سال ہو جائے تو آدمی کو تیار ہو جانا چاہیے اور ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ 40 سال کی عمر انسان اس کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اور 13-14 سال کے بچے ضرور ہر انسان کو 40 سال کی عمر میں ہوتے ہی ہیں. ایسے میں اسے احساس ہوتا ہے اس عمر میں پہنچ کر کہ بچوں کو وہ جو پالتا ہے، تربیت کرتا ہے، بڑی تکلیفیں جھیلتا ہے، پیسے جمانا، کمانا، بینک بیلنس، پراپرٹی جو بھی کرنا ہے، اور اس مرحلے تک پہنچنے میں اسے بہت دشواریاں ہوتی ہیں. بچوں کی تربیت میں بہت وقت لگانا پڑتا ہے اور اسے حقیقی معنی میں اس وقت احساس ہوتا ہے بچوں کی تربیت کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا کتنا تکلیف دہ چیز ہے. اور اسی وقت اسے احساس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے کہ ہمارے امی نے، ہمارے ابو نے ہماری تربیت میں بھی وہ تکلیفیں اٹھائی ہوگی، ہماری پرورش میں بھی وہ تکلیفیں جھیلی ہوگی جو آج ہم اپنے بچوں کی تربیت میں، جو آج ہم بچوں کو بنانے میں جو فکر کرتے ہیں، ہمارے امی بھی وہ تربیت کیے ہوں گے، ہمارے ابو بھی وہ تکلیفیں، مشقتیں، ایک ایک روپے کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کیے ہوں گے. انسان کو احساس ہوتا ہے. اسی لیے اس دعا میں خاص منشن کیا گیا رب اوزعنی ان
اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا بھی شکر بجا لاؤں اور میرے ماں باپ کا بھی شکر بجا لاؤں۔ اور یہ احساس انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ جس طریقے سے آج ہم اس تکلیف کو جھیلتے ہیں، حقیقت میں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے تکلیفیں، مشقتیں، قربانیاں، بھوک، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہمارے لیے۔ خاص دعا دل سے نکلتی ہے بچوں کی ماں باپ کے حق میں۔ اور انسان کی زندگی میں اب پتہ نہیں کوئی مرحلہ باقی ہے، اسی لیے بھی آگے اللہ نے بتایا اللہ اب میری زندگی ہے، 40 سال میں نے جو گناہ کیے اللہ مجھے معاف کر دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے عمل کی اصلاح کر دے، اور میں آنے والے دور میں کتنے سال زندہ رہوں گا پتہ نہیں، میرے بچے جو فیوچر میں رہیں گے ان بچوں کی بھی اصلاح کر دے۔ انی تبت الیک، اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، جوانی کے گناہوں کو میں یاد رکھا ہوں اللہ کب کیا کیا گناہ کیا، میں اب توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرتے دم تک اسلام کی موت میں مروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے۔ اس عمر کے مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے خاص بات بتائی ہے۔ 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد انسان 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ 60 سال جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ اگر کسی کو 60 سال کی عمر ملی ہے تو یہ امت محمدیہ کی عمر ہے۔ شکر بجلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں آپ کو شمار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت کم 70 کراس کریں گے، بہت کم 70 کراس کریں گے۔ اگر آپ 70 کراس کیے ہیں تو بھی آپ کو اللہ کا شکر بجانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ آپ کی عمر لمبی ہے ماشاءاللہ، آپ نے خوب عمل کیا تو آپ کو دنیا سے جاتے ہوئے انشاءاللہ موت کے وقت کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو کانفیڈنس ہے میرا قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کرے گا۔ یقیناً آپ کو یہ جذبہ اور یہ فیل ہوگی، آپ گناہ کر کے فسق و فجور میں بیکار کے کاموں میں 60 سال بھی گزار کر ایسے مرحلے میں پہنچے، اچانک فرشتے آ گئے، اس وقت بہت انسان افسوس کرے گا کاش کہ میں زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزار دیتا تو اچھا ہوتا۔ 60 سال بہت عظیم مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب 60 سال دیتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتا، پھر بھی گناہ کو نہیں چھوڑتا، قیامت دن ایسا آ کر کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا کہ 60 سال۔ 60 سال جانتے ہو کیا عمر ہے یہ؟ کہا کہ 60 سال کا مطلب ہے کہ تم قبر سے قریب ہو رہے ہو اور کبھی بھی تم اللہ کے پاس ملاقات کر سکتے ہو۔ وہ آدمی ڈر گیا، کہا کہ میں کیا کروں اب میری نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو ایک بات سن لو کہ جتنی بھی آپ کی زندگی باقی رہے گی، وہ 1 مہینہ ہو، 1 دن ہو، 1 ہفتہ ہو، وہ اتنے دن اللہ کی بندگی میں گزارو، خوب توبہ کرو، معافی مانگو، یہ چند دن کی زندگی 60 سال پر بھاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا رحیم ہے میرے بھائیوں، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر سچے دل کے ساتھ آدمی آخری مرحلے میں بھی توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے، وہ گناہ بھی معاف کرے گا، اور اتنا بڑا آفر قرآن کہتا ہے کہ تمہاری غلطی بھی معاف ہو جائے گی اور تمہارے جتنے گناہ تھے ان سارے گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قرآن کہتا ہے مگر جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں چینج کر دیں گے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو آدمی کو آنے والی زندگی کو غنیمت جان کر سچے دل سے معافی مانگ کر گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی زندگی یوں سمجھو کہ ادھیڑ عمر، جس میں ایسا عمر جس میں انسان ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرنا ایسی عمر سے۔ اللہ کے نبی سے ہم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اللہ میں تجھ سے بخیلی سے اور بزدلی سے، اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ارذل عمر کی طرف پہنچایا جاؤں۔ ارذل العمر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس میں
کمزوری کی اس دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ 80 سال میں بھی ہو سکتا ہے یا 70 پر 5 سال میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی علامت ہے کہ انسان ساری چیزیں بھولنے لگتا ہے، اس کی قوت جواب دے دیتی ہے، اس کی صحت چلی جاتی ہے، اتنی کمزوری آ جاتی ہے، ہر چیز کا وہ محتاج ہوتا ہے، وہ یہاں تک کہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی میموری پر چلے جاتی ہے، اپنی پوری صلاحیت کو، زندگی میں جتنے اس نے کمائے تھے، جمائے تھے، کارنامے انجام دیے تھے، وہ ساری چیزیں اس کے اریز ہو جاتی ہے، اپنی مائنڈ سے پورے طریقے سے بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے بچے کو بھی انسان نہیں پہچانتا، پوچھ بیٹھتا ہے کہ تم کون ہو۔ اللہ حفاظت کی ایسی عمر سے اللہ کہتا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ لوگوں کو ہم ارذل العمر کی طرف لوٹائیں گے، لیکن رب کی مرضی ہے کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں 90 کراس کر کے بھی اتنا میموری پر اتنا اسٹرانگ ہے، ساری چیزیں وہ بتائیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے علماء کو بھی دیکھا، سبحان اللہ، 90 کراس کر کے بھی حدیث رسول جیسا انہوں نے بچپن میں پڑھا تھا، وہ 90 سال کی عمر میں بھی وہ ساری حدیثیں سناتے ہیں، وہ جو حفظ انہوں نے کیا تھا، اللہ اکبر، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ شریعت کی برکت ہے کہ ایسے عمر میں جس میں انسان بہت چیزیں بھول جاتا ہے، لیکن ایسے ہم نے نیک لوگوں کو دیکھا ہے اس عمر میں بھی وہ تعلیم دیتے تھے اور درس دیتے تھے ہمارے اساتذہ، سبحان اللہ، رب کا کرم ہوتا ہے۔ تو اکثر اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ایسے اسٹیجز سے گزارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جب 90 سال یا 100 سال کا بھی انسان ہو جائے یا 80 سال کا بھی ہو جائے، سمجھو اتنی کمزوری، اتنا بچپنا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے بچپن کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ جیسے انسان اس دنیا میں آیا تو گود میں تھا، ماں کی گود میں، اور یوں سمجھو کہ 90 سال کا، 100 سال کا یہ ہاتھ کا بچہ ہے، یہ بوڑھا ہاتھ کا بچہ ہے، ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، کھلانا پڑتا ہے، جیسے اسے بچپن میں اس کی ماں نے کھلائی تھی، اس عمر میں بھی اس کے بچے اسے آ کر کھلاتے ہیں، وہ پہن نہیں سکتا، اسے پہنانا پڑتا ہے، وہ غسل نہیں کر سکتا، اسے غسل دینا پڑتا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت، پیشاب وغیرہ بھی صاف کرنا پڑتا ہے۔ اللہ حفاظت کرنا میرے بھائیوں ایسی عمر سے، کیونکہ آج کے جنریشن سے ہم بہت کم امید رکھ سکتے ہیں، آنے والے جو بہت سے میجورٹی ایسے ہیں، بہت کم ہی ایسے بچے ہوں گے جو اس عمر کے اس مرحلے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں گے، ورنہ تو آج کتنے میجورٹی ایسے بچے ہیں جو جواب دے دیتے خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی بیٹا کہتا ہے کہ میں کب تک اپنے باپ کی خدمت کروں، یہ باپ میرے لیے بڑا بوجھ بنا ہوا ہے، شرم آنی چاہیے ایسے بچوں کو۔ کبھی بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، تم رکھو، تمہارے گھر میں رکھ لو، ان کی وجہ سے میرے بچوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، میری زندگی میں خلل ہے، اور میں اپنی پرسنل لائف میں انجوائے نہیں کرنا چاہتی ہوں، ان کو رکھ کر مجھے بوجھ ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اچھا ہوتا بوڑھا مر جائے، کیسا دل آتا ہے۔ تو دیکھیے کہ زندگی میں انسان بس سیلفش، آج وہ محبتیں، وہ خدمتیں، وہ ماں باپ کے ساتھ ہمدردیاں، وہ جذبات کہاں چلی گئی؟ ہم معاشرے میں کتنا سنتے ہیں ایسے زیادہ۔ ارے شرف کی بات ہونی چاہیے، آپ جنت کی ٹکٹ پکا کرانا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو ایسی خدمت کا موقع دیا ہے، آپ کے پیرنٹس اگر آپ تکلیف میں ہیں، آپ ساتھ دیتے ہیں، قسم سے انشاءاللہ یہ خدمت آپ کو جنت تک لے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ملے نہ ملے، قیامت دن تو ملنے والا ہے، کیوں نہیں لوگ سوچتے، کیوں نہیں اسے موقع سمجھ کر یہ استعمال نہیں کر لیتے؟ لیکن آج اکثر لوگ بوجھ ہی سمجھتے ہیں۔ انسان اس مرحلے میں پہنچ کر مختلف قسم کے پریشانیوں سے گزرتا ہے، یہاں تک کہ کچھ ایسے بستر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے موت کی دعا کر، اللہ یہ بچوں کی اس مجبوری کو مجھ سے دیکھی نہیں جاتے، اللہ تو مجھے بلا لے تو اچھا ہے، ایسے بھی الفاظ نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا آغاز ابتدا کمزوری سے اور انتہا کمزوری سے، یہ مختلف مراحل، مختلف لوگ اسے گزارے جاتے ہیں۔ یہ رب کی مرضی ہے، کسی کو بچپن میں اٹھا لیتا ہے، کسی کو جوانی تک پہنچاتا ہے، کسی کو 40 سال گزارتا ہے، کسی کو 60 70 100 سال تک بھی اللہ لے کر جاتا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ معاشرے میں، دنیا میں مختلف اسٹیج سے گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا رکھنا چاہے وہ رکھتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جو بھی اللہ آپ کو عمر دیا ہے، جب تک جسم میں سانس باقی ہے، زندگی کے مقصد کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ مقصد کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ تو صرف آپ ایسے ہی بیکار کے کاموں میں گزار دیں گے۔ آپ میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ساری چیزیں دی، ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، جانور بھی سنتا ہے، ہم بھی کچھ بولتے ہیں، جانور بھی بکنے لگتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل جیسی صلاحیت سے دی ہے۔
عقل جیسی صلاحیت رکھ کر بھی انسان حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے اور قرآن و سنت میں فرق نہ کر سکے اور اسی طریقے سے دوست اور دشمن میں فرق نہ کر سکے اور انسان عقل رکھ کر بھی حلال اور حرام میں تمیز نہ کر سکے، ایسے انسان کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں۔ فائدہ کیا ہے جی کر؟ جب آپ نے لائف کا پرپس ہی نہیں سمجھا، زندگی کا مقصد آپ نے نہیں سمجھا، تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا میں اور آپ نے زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزاریں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ تو یہ انسان کے مختلف مراحل ہیں، آخر اس کی انتہا موت پر ختم ہوتی ہے، اور موت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان سکرات سے گزارا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ موت کی سختیاں حق کے ساتھ آئے گی تمہارے پاس۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نے جب حلق میں جان اٹک جائے گی تمہارے گھر والے کہیں گے بلاؤ ڈاکٹر کو، بچا لو انہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح۔ وقیل من راق، اللہ کہتا ہے وظن انہ الفراق، جانے والے کو یقین ہو جائے گا میرے جدائی کا وقت ہے، کیونکہ ملک الموت کو دیکھ رہا اپنے آنکھوں سے، یہ لوگ مجھے بچانے کی پھر رہے ہیں حالانکہ مجھے جانے کا وقت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، مرنے کے بعد پنڈلی سے ملا دی جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، تمہارے رب کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا۔ ایسی زندگی کے لیے ہم لوگ حسد، کینہ، کپٹ، بغض، دشمنی، عداوت، کیا کچھ ہم لوگ پال رہے ہیں۔ ارے ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں سوچنا چاہیے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچوں۔ اتنی عمر گزر چکی، ہم نے رب کے لیے کیا کیا، دین کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ کل قیامت دن مجھے پوچھے کہ تو نے کتنا عمل کیا؟ کیا ہم جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے ہمارے نام عمل گناہ سے بھرے پڑے ہیں اور ہم نیکی سے بہت دور ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ضروری ہے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اور کس کو کب بلاوا آ جائے بول نہیں سکتے۔ ڈر لگتا ہے کہ جو ہم میسیجز دیکھتے ہیں واٹس ایپ میں، ڈیتھ نیوز دیکھتے ہیں، عمر کیا بھی بڑی نہیں ہوتی۔ میں جتنی باتیں بتایا ہوں 60-70 سال کی دور کی بات، 50 اگر کراس کرے تو بہت بڑی بات ہے آج کی نسلیں۔ تو اسی لیے جب آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھنے والے آپ کے نظروں کے سامنے جا رہے ہیں، آپ کے کزن بردر اپنے نظروں کے سامنے جا رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے خود کفن دے رہے ہیں، دفن کر کے آ رہے ہیں، تو آپ کو بھی محتاط ہونا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ مجھے بھی ایک دن جانا ہے، مجھے بھی دنیا چھوڑنی ہے۔ تو لہٰذا اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی زندگی اللہ ہمیں دیا ہے وہ زندگی بندگی میں گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے، اور جو لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشانیوں کا شکار ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے۔ رب تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے۔ جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے، ایمان پر آئے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ اللہم آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برفع رب حلیم۔ استغفر اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.
الراحمين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك وجودك وكرمك وحلمك وفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا وإمامنا وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.